بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مختلف مسائل کے تعارف کے بیان میں تھی کہ آج انشاءاللہ چند اور مسائل جو فلسفے میں بیان ہوتے ہیں ان کی توضیح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ فلسفے میں ایک گفتگو ہے مقولات عشر کے عنوان سے۔ یہ مقولات عشر کی بحث کا میں صرف خلاصہ یہاں پر عرض کروں گا، طول و تفصیل تو عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں یہ گفتگو جوہر اور عرض کے عنوان سے بھی ہوتی ہے اور مقولات عشر 10 مقولات کے عنوان سے بھی مطرح ہے۔ مقولات عشر سے مراد یہ ہے کہ وہ 10 قالب اور وہ 10 کیٹیگریز کہ جن قالب اور کیٹیگریز میں آپ تمام موجودات ممکن کو بیان کر سکتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ بحث تو فلسفہ یونان سے چل رہی ہے، باقی اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، توضیحات ہیں، وہ فلسفہ اسلامی میں بہرحال بیان کی گئی ہیں، لیکن اصل گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہے۔ ارسطو اس عالم ممکنات کے جتنے بھی موجودات ہیں ان کی جب طبقہ بندی کرنا چاہ رہے تھے، کیٹیگریز بنا رہے تھے، طبقہ بندی کرنا چاہ رہے تھے، تو اس طبقے بندی کے لیے اس نے 10 مقولات کا تصور دیا۔ یہ 10 مقولات وہ کیٹیگریز ہیں جن کیٹیگریز میں آپ تمام موجودات ممکن کو سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ اصل بحث کا مقصد تھا۔ اچھا، مقولہ کسے کہتے ہیں؟ مقولہ وہی ہے، وہی ما یقال فی جواب ما ہو۔ مقولہ یا مقول جب آپ کہتے ہیں ما ہوا یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے۔ البتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہیت کی تعریف بھی ہے، اور مقولات کے اندر خصوصیت سے مراد ہماری وہ ماہیات ہیں جو اولاً جنس کی شکل میں ہیں اور ثانیاً جنس عالی ہے، کہ یعنی وہ جنس ہے کہ جس جنس سے اوپر آپ کسی اور جنس کو تصور نہیں کر سکتے۔ علم منطق میں بیان کرتے ہیں نا، جب مختلف الحقیقت افراد کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے تو جواب میں جنس واقع ہوتی ہے، تو وہ جو جنس ہے پھر وہاں پر اس کے مراتب کو ذکر کرتے ہیں۔ جنس سافل ہے، جنس متوسط ہے، جنس عالی ہے۔ جنس سافل یعنی وہ جنس جس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے، جنس عالی یعنی جس سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، جنس متوسط یعنی جس کے نیچے بھی جنس ہے اور اوپر بھی جنس ہے۔ تو مقولات عشر کے اندر خصوصیت سے اجناس عالیہ کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ جنس کے جس سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ یہ مقولات عشر کا تعارف۔ اچھا، یہاں پر بحث کا آغاز معمولاً کرتے ہیں جوہر اور عرض کی تعریف سے۔ دیکھیں، جوہر اور عرض کی تعریف یوں کرتے ہیں حکماء، کہتے ہیں ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، یہ جوہر ہے، اور ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، یہ عرض ہے۔ وہ ماہیت کے جو خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہ ہو، اسے جوہر کہتے ہیں۔ جیسے مثلا زید ہے، امر ہے، بکر ہے، یا مثلا درخت ہے، یا مثلا گدھا ہے، گھوڑا ہے، پانی ہے، واہ 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 واہ، جتنے بھی
آپ یہ جواہر دیکھتے ہیں خارج کے اندر کہ دوسرے لفظوں میں یہ اپنے وجود میں مستقل ہوتے ہیں. البتہ مستقل سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو علت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مستقل سے یہ مراد ہے کہ وہ کسی موضوع کے اندر نہیں ہوتے. ان کو کہتے ہیں جواہر یا جوہر. اس کے مقابلے میں بعض موجودات ایسے ہیں کہ جو اگر خارج میں موجود ہونا چاہتے ہیں تو حتماً کسی موضوع کے اندر ہیں، یعنی مستقل نہیں ہے. مستقل نہیں ہے بِإِن معنی کہ حتماً اگر وہ خارج میں موجود ہوں گے تو کسی موضوع کے اندر ہوں گے. اس کی میں پہلے سادہ سی مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں سادہ سی مثال اس کی، جیسے رنگ. خوب یہ رنگ جو آپ کہتے ہیں یہ حتماً کسی چیز کے اندر ہوتا ہے، کسی موضوع کے اندر ہوتا ہے. رنگ آپ کو جداگانہ نظر نہیں آئے گا. حتیٰ جو باہر سے آپ خریدتے ہیں ایک مادے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بھی کسی چیز پر ہوتا ہے، وگرنہ رنگ مستقل طریقے سے نہیں ہوتا. یا مثلا آواز، بولنا، جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے. خوب یہ جو آواز ہے، میں جو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آواز متکلم کے ساتھ قائم ہے. خوب اگر کوئی متکلم ہوگا تو اس کے ساتھ قائم ہے، وگرنہ جداگانہ آپ کو آواز نہیں ملے گی. اسی طریقے کے اور بہت سارے موجودات کہ جن کو ہم اعراض کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کریں گے کہ تقریباً عرض کی 9 قسمیں ہیں، تو ان کو اعراض کہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ، اگر ایک ماہیت خارج میں موجود ہو اور کسی موضوع کے اندر ہو اسے عرض کہتے ہیں، اور اگر ایک ماہیت اگر خارج میں موجود ہو اور کسی موضوع کے اندر نہ ہو اسے جوہر کہتے ہیں. یہاں پر عرض کی تعریف میں موضوع اور محل کے اعتبار سے بعض تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ان تفصیلات میں آپ کو زیادہ الجھاؤں، لہذا پہلے مرحلے میں بس یہ جوہر اور عرض کی تعریف. جوہر یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. ایسی ماہیت ہے کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہیں ہوتی. اور عرض ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، اگر وہ خارج میں موجود ہوگی تو کسی موضوع کے اندر ہے. جوہر کو جنس عالی قرار دیتے ہیں، یعنی جوہر بذات خود جنس عالی ہے، لیکن عرض کو جنس عالی قرار نہیں دیتے، بلکہ عرض کے جو اقسام 9 گانا ہے، اس کی جو 9 قسمیں ابھی ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ اجناس عالیہ ہے. ایک جنس جوہر ہے اور 9 جنس اعراض کی ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں. کم ہے، کیف ہے، واہ 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 واہ، کہ ابھی 9 کی 9 قسموں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسرا نقطہ جو اس بحث میں ہے وہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر حکماء آتے ہیں اور جوہر کو 5 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں اور عرض کی 9 قسمیں ہیں. اچھا، جوہر کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جوہر یا عقل ہے، یا نفس ہے، یا مادہ ہے، یا صورت ہے، یا جسم ہے. یہ 5 قسمیں جوہر کی ہیں. جوہر کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ عقل، نفس، مادہ، صورت اور جسم. یہ 5 قسمیں. اچھا، پہلی قسم جو جوہر کی عقل ہے، اس عقل سے مراد آپ کی قوت عاقلہ نہیں ہے. یہ عقل خود فلسفے میں مشترک لفظی ہے. یہاں پر جو ہم عقل کہہ رہے ہیں ایک موجود مجرد کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یہ عقل کیا ہے؟ ان جواہر 5 گانا کی تعریف کیا ہے؟ ان 5 جواہر کی توضیحات کیا ہیں؟ اس طریقے سے ہیں. دیکھیں، ایک لحاظ سے جو موجودات ہیں ان کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں ایک لحاظ سے 2 قسموں میں. یا موجود مجرد ہے، یا موجود مادی ہے. کہ ابھی میں مادے کی وضاحت کروں گا، موجود مادی کی وضاحت بھی سمجھ میں آ جائے گی. موجود مجرد اسے کہتے ہیں کہ جو موجود ہے لیکن مادے سے، جسم و جسمانیات سے اور جسم و جسمانیات کے لوازمات سے خالی ہوتا ہے.
ویسے ہی لفظ مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی. جس کی بیوی نہیں ہوتی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں مجرد، یعنی بیوی سے خالی ہے. مجرد اور معیل یا مجرد اور متأہل. مجرد یعنی جس کی بیوی نہیں ہے، متأہل یعنی جو اہلدار ہے اور بیوی ہے. یہ تو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا. ویسے فلسفے میں جب ہم مجرد کہتے ہیں تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ مجرد یعنی جس کی بیوی نہ ہو، بلکہ فلسفے میں مجرد یعنی جو مادے اور لوازمات مادہ سے خالی ہو، اسے کہتے ہیں موجود مجرد. جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے. خب جب جسم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مکان بھی نہیں ہے. جسم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے حرکت بھی نہیں ہے. خب جب اس کے لیے حرکت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے زمان بھی نہیں ہے. تو بس موجود مجرد ایک ایسا موجود ہے کہ جو مادے اور مادے کے لوازمات سے خالی ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، حکما فرماتے ہیں کہ عقل اس موجود مجرد کو کہتے ہیں جو مقام ذات میں بھی مجرد ہے اور مقام فعل کے اندر بھی مجرد ہے. یعنی اگر اس کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجرد ہے، اگر اس کو افعال کے لحاظ سے دیکھا جائے، فعل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس کے لحاظ سے بھی مجرد ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو مادے اور مادیات کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی اس کو مادے اور مادیات کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی قسم. پس جو جواہر میں سے پہلی قسم عقل ہے. عقل کی تعریف کیا ہے؟ وہ موجود مجرد جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مجرد ہے اور اپنے فعل کے لحاظ سے بھی مجرد ہے. کہ شریعت کی زبان میں اس کو ملک کہتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں. فرشتہ اور ملک حکما کہتے ہیں یہ وہی موجود مجرد ہے. موجود مجرد ہے کہ ہم نے اسرار الآیات کے بحث میں اس فرشتے کے بارے میں، موجود مجرد کے بارے میں بہت ہی طولانی اور تفصیلی گفتگو کی ہے، کہ جس میں آیات، روایات اور حکما کے اقوال ان تمام کو وہاں پر بیان کیا ہے. یہ ہو گیا موجود مجرد پہلی قسم. دوسری قسم نفس ہے. نفس کہتے ہیں وہ جوہر ہے جو ذاتاً تو مجرد ہے لیکن مقام فعل میں مادی ہوتا ہے. بس عقل کہہ رہے تھے مقام ذات اور مقام فعل دونوں میں مجرد ہے، اور نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مقام ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہے لیکن مقام فعل کے لحاظ سے مادی ہے. یعنی اگر کوئی فعل انجام دینا چاہتا ہے، اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو مادے کی ضرورت ہے، بدن کی ضرورت ہے. مثلا جیسے انسان کا نفس آپ ملاحظہ کریں، انسان کے نفس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو انسان کا نفس ذاتاً مجرد ہے، خود اپنی ذات کے اعتبار سے مجرد ہے، لیکن جب بھی وہ کسی فعل کو انجام دینا چاہتا ہے اس کو بدن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بدن اس کی ضرورت ہے مقام فعل کے اعتبار سے. اسے کہتے ہیں نفس. لہذا یہ نفس اس طریقے سے تجرد تام نہیں رکھتا، کیونکہ تجرد تام فقط عقل مجرد کو ہے جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے. لیکن نفس انسانی ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہے لیکن فعل کے اعتبار سے مادی ہے. اسی لیے اہل معرفت اپنی ادبیات کے اندر جب نفس کے بارے میں توضیحات دیتے ہیں تو وہاں پر اس کو ایک ایسے پرندے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس کے پاؤں کے اندر کوئی پھندا پھنسا ہوا ہے. درست ہے، پاؤں کے اندر کوئی رسی پھنسی ہوئی ہے. یہاں پر بھی نفس بیچارہ ایسے ہے، ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہے لیکن فعل کے اعتبار سے اس کا جو پاؤں ہے وہ اس عالم مادہ کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ ہو جائے گی نفس کی تعریف. اچھا، یہ دوسری چیز جواہر میں سے نفس. تیسری چیز ہے مادہ اور صورت. اچھا، تیسری مادہ اور چوتھی صورت. اس مادے اور صورت کو سمجھے تاکہ جسم بھی سمجھ میں آئے. آغا جان، یہ جو آپ کے سامنے موجودات مادی ہے نا، کسی بھی موجود مادی کو آپ ہاتھ لگائیں، چاہے مثلا وہ پانی ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے آگ ہو، کہ اس کے علاوہ اور بھی موجودات مادی جتنے ہیں، میں فعلاً ان کی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ پانی کو مد نظر رکھیں. یہ جو پانی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی
در حقیقت دو صلاحیتیں رکھتا ہے. ایک یہ کہ ایک پانی ہے، سیال چیز ہے، مرطوب ہے، نمی رکھنے والی چیز ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، درست. دوسرا یہ کہ اس پانی کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ یہ پانی بخار بن سکتا ہے. اگر آپ اس کو مثلا آگ پر رکھیں اور آگ پر اس کو حرارت دیں تو ایک خاص مخصوص درجہ حرارت تک پہنچنے کے بعد یہ بخار کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ اس پانی کے اندر دیکھتے ہیں. نہ فقط پانی کے اندر بلکہ جتنے بھی موجودات مادی ہیں ان تمام موجودات مادی کے اندر آپ یہ دونوں عنصر دیکھتے ہیں. ایک عنصر وہ ہے کہ جس عنصر کے اعتبار سے وہ چیز خود ہمارے سامنے بالفعل ہے، مثلا جیسے پانی ہے، لیکوڈ چیز ہے، مٹی ہے، یا مثلا بیج ہے، یا مثلا ہوا ہے، یا مثلا انسان کا نطفہ ہے. ایک اس کی حیثیت وہ ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم اس کو پانی کہتے ہیں، مٹی کہتے ہیں، نطفہ کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں، کہ فلسفے میں اس جہت کو کہتے ہیں جہت فعلیت. جہت فعلیت، جہت فعلیت یعنی جس اعتبار سے وہ چیز آپ کے سامنے ہے، جس اعتبار سے وہ شے بالفعل ہے، بالقوہ کے مقابلے میں. اور دوسری حیثیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہی پانی بخار بن سکتا ہے، یہی مٹی پتہ نہیں مختلف مراحل سے گزر کر مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے. تو ایسے ہے ان موجودات مادیہ کے اندر. یہاں پر یہ لوگ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس ہر موجود مادی کے اندر دو عنصر ہیں، دو جز ہیں. ایک جز وہ ہے کہ جس جز کے اعتبار سے وہ شے ہمارے لیے بالفعل ہوتی ہے، اور دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ چیز بالقوہ ہے. بالقوہ ہے یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو. مثلا نطفہ علقے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، علقہ مضغے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا بیج صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک پودے میں تبدیل ہو. تو یہ لوگ جو مادہ کہتے ہیں نا، مادے سے مراد ان لوگوں کی وہ والا عنصر جو اس موجود مادی کے اندر ہے، وہ والا جز جو اس موجود مادی کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے اس میں صلاحیت ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو. درست ہے؟ دوسرے کمالات اختیار کر سکتا ہو. اس کو ہم کہتے ہیں فلسفے کے اندر مادہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں حیولہ. حیولہ، حیولہ، ہا پر فتح زبر، حیولہ. حیولہ یعنی وہ چیز کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بالقوہ ہے. کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے استعداد محض ہے، بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے. وہ فعلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن فعلاً بالقوہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا پانی، اس پانی کی ایک فعلیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو پانی کہتے ہیں، اور دوسری اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ یہ بخار بن سکتا ہے. خب یہ استعداد کہاں پر ہے؟ خب یہ استعداد اسی پانی کے اندر ہے. اگر جداگانہ کوئی چیز ہے، جی اس پانی کی فعلیت کے علاوہ جدا چیز ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی بخار بن سکتا ہے. خب پانی بخار بن سکتا ہے، ایسے کہتے ہیں ہم. تو اس اعتبار سے یہ لوگ ہر موجود مادی کو حکما یعنی مشاء عام طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی موجود مادی ہے اس کے دو جز ہیں، ایک مادہ اور ایک صورت. مادہ یعنی وہ جز جس جز کے اعتبار سے اس کے اندر قوت ہے، قوت ہے یعنی استعداد ہے، استعداد ہے یعنی لیاقت ہے دوسری چیز میں تبدیل ہونے کی. دوسرے لفظوں میں اس میں استعداد اور قوت ہے بعد والے کمال کو حاصل کرنے کی. یہ جو جز ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے یہ بعد والے کمالات حاصل کر سکتا ہے، دوسرے کمالات کا حصول کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مادہ، مادہ اولا. بس اس دن بھی جو میں نے کہا تھا گزشتہ دروس کے اندر کہ بابا یہ جو مثال دیتے ہیں کہ ٹیبل کی لکڑی مادہ ہے اور اس کا جو شیپ ہے وہ صورت ہے، یہ بات غلط ہے. بھلے غلط ہے یہ بات، کیونکہ ٹیبل کے اندر جو مادہ ہے نا، مادہ اولا، مادہ اولا یا حیولہ کہ جو علت مادی کہلاتا ہے،
اس مادے سے مراد وہ حیثیت بالقوہ ہے کہ یہ ٹیبل جل کر خاک بن سکتی ہے، راکھ بن سکتی ہے، یہ حیثیت بالقوہ مادہ کہلاتی ہے۔ اور جس کے اعتبار سے یہ بالفعل ہے، یعنی اب لکڑی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی یہ فعلیت تامین ہوتی ہے، اسے صورت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعتبار سے، مشہور حکماء کے اعتبار سے، مادہ یعنی حیولہ اولا بھی جوہر ہے اور صورت وہ بھی جوہر ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے بالقوہ ہے، جوہر تو ہے لیکن حتماً صورت کے سائے میں ہوگا، کیونکہ خود تو بالقوہ محض ہے، اس کی تمام حقیقت کیا ہے کہ وہ بالقوہ ہے، بالقوہ ہے، درست؟ خلاصہ کلام، تیسری اور چوتھی قسم جوہر کی مادہ اور صورت ہے۔ مادہ یعنی وہ جوہر کہ جس کی وجہ سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے، صورت یعنی وہ شے کہ جس کے ذریعے سے ایک شے بالفعل ہوتی ہے۔ یہ مادے اور صورت کی تعریف۔ پس 4 جوہر یہ ہو گئے۔ 5واں جوہر کہتے ہیں جسم ہے۔ خوب جسم کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں جسم اسی مادے اور صورت سے مرکب چیز کو کہتے ہیں، درست ہے؟ جسم یعنی وہ جوہر کہ جس جوہر کے اندر آپ طول و عرض و عمق فرض کر سکتے ہیں، یعنی جس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کی سادہ سی تعریف، اگرچہ ایک اور اصطلاحی اور دقیق تعریف بیان کرتے ہیں کہ میں اس تعریف کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پس جسم یعنی جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں جسم، درست؟ یہ جواہر پنجگانہ ہو گئے، یہ 5 جوہر ہو گئے۔ پس 5 جوہر کیا ہوئے؟ عقل جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے، نفس جو ذاتاً تو مجرد ہے لیکن مقام فعل میں مادی ہے، مادہ یعنی جو ایک شے کی حیثیت بالقوہ کو تأمین کرتا ہے، صورت جو ایک شے کی حیثیت بالفعل کو تأمین کرے، اور جسم مشہور حکماء یعنی مشاء کے نزدیک جو اس مادے اور صورت سے مرکب ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جسم وہ جوہر کہ جس میں طول و عرض و عمق فرض کیا جائے، یعنی جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو۔ خوب یہ 5 جواہر ہو گئے، ان کو کہتے ہیں جواہر خمسہ، 5 قسمیں جوہر کی۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی میں بعض نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے جو کہا کہ موجود مادی یعنی جس کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر مادے سے مراد کیا ہے؟ مادے سے مراد حیولہ۔ اگر یہ حیولہ کیا ہے؟ حیولہ یعنی ایک شے کے اندر استعداد، ایک شے کے اندر قوت کے بعد والے کمالات کو حاصل کرے، درست ہے؟ بعد میں آنے والے کمالات کو جو یہ حاصل کر سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے، بالقوہ ہے، استعداد ہے، لیاقت ہے۔ اس اعتبار سے موجود مادی اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ارتقاء کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دقت کیجئے گا، اس سے میں بہت ہی خوبصورت نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ موجود مادی یعنی جس کے اندر یہ قوت اور استعداد ہے کہ دوسری فعلیتوں کو حاصل کرے، دوسرے کمالات کو حاصل کرے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، یہاں سے اگر وہ دوسری فعلیت یا دوسرا کمال جو حاصل کرتا ہے، وہ 2 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، یا دفعتاً حاصل ہوتا ہے یا تدریجاً حاصل ہوتا ہے۔ مثال، یہ جو پانی ہے، اس پانی کو آپ آگ پر رکھیں، کہاں پر رکھیں؟ آگ پر رکھیں، خوب یہ ابلنا شروع ہوتا ہے، ابلتا ہے ابلتا ہے، آہستہ آہستہ ابلتا ہے ابلتا ہے، یہاں تک کہ یہ پانی بخار بن جاتا ہے، درست ہے؟ یعنی اس پانی کے اندر یہ قوہ اور یہ استعداد ہے
کہ بخار کی شکل میں آ سکتا ہے. ایسا ہی ہے عزیز من. اچھا، اب یہ جو بعد والی فعلیت ہے، جیسے پانی نے بخار کی شکل اختیار کی، یہ جو بعد والی فعلیت ہے، بعد والا جو کمال ہے، کیونکہ فلسفے میں ہر فعلیت کو کمال کہتے ہیں. یہ نقطہ بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. ہر فعلیت کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کمال. اچھا، یہ جو کمال حاصل ہوتا ہے، کہ جس کو آپ اپنی زبان میں ارتقاء کہتے ہیں، تکامل کہتے ہیں. خوب، یہ ارتقاء اور تکامل کیا ہے؟ ارتقاء اور تکامل یعنی بعد والی فعلیتوں کو حاصل کرنا. یہ ارتقاء اور تکامل یا تدریجاً اور آہستہ آہستہ حاصل ہوتا ہے، یا یہ ارتقاء اور تکامل دفعتاً حاصل ہوتا ہے؟ رائج فلسفے کے اعتبار سے اگر ارتقاء اور تکامل تدریجاً اور آہستہ آہستہ حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں حرکات. دقت کیجئے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، مومنٹ. حرکت فلسفے میں یعنی ایک شے اپنی قوت سے فعلیت کی طرف نکلے تدریجاً. اسی لیے رسمی طور پر حرکت کی تعریف میں کہتے ہیں خروج شیء من القوت الی الفعل تدریجاً. ایک شے قوت سے، استعداد سے فعلیت کی طرف خارج ہو تدریجاً، اس کو کہتے ہیں حرکت. اچھا، یہیں پر میں ایک نتیجہ بھی لینا چاہتا ہوں. حرکت وہاں پر ہوگی جہاں پر یہ حیولہ اور مادہ اولا ہو. کیونکہ بابا حرکت آپ کیا کہتے ہیں؟ حرکت یعنی اس قوت سے نکل کر فعلیت کی طرف موجود ہے. اب اس قوت سے فعلیت کی طرف جو نکل رہا ہے، یہ وہاں پر ہے جہاں پر قوت ہو، بالقوہ ہو. بالقوہ ہو یعنی مادہ اولا ہو، مادہ اولا ہو یعنی حیولہ ہو. جہاں پر مادہ اولا اور حیولہ نہیں ہوگا، وہاں پر تو خروج شیء من القوت الی الفعل کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر بالقوہ نہیں ہے، فعلیت ہی فعلیت ہے. وہاں پر تو اصلاً حرکت کی بات نہیں ہوگی. اچھا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آغا جان؟ آغا جان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حرکت اس جگہ پر ہوگی جہاں پر مادہ اولا اور حیولہ ہو. درست ہے؟ وہاں پر ہم کہتے ہیں ایک شے جو تدریجاً قوت سے فعلیت کی طرف جاتی ہے. لہذا ہر وہ موجود کہ جہاں پر مادہ اولا اور حیولہ نہ ہو، وہاں پر حرکت نہیں ہوگی. جیسے موجود مجرد، کہ جس کو ہم نے عقل کہا. عقل یعنی وہی فرشتہ. فرشتے کے اندر یہ مادہ اولا اور حیولہ نہیں ہوتا. فرشتے کے اندر ارتقاء اور تکامل نہیں آتا. فرشتے کے لیے جو کمالات ممکن ہو سکتے تھے، خدا پہلے مرحلے میں دے دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں نقل ہوتا ہے کہ فرشتے کی زبان ہوتی ہے ما منا الا ولہ مقام معلوم. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک معین مقام ہے. یا امیر بیان جو کہتا ہے جو فرشتہ رکوع کی حالت میں وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں، جو سجدے کی حالت میں وہ ہمیشہ سجدے کے عالم میں، جو اگر کوئی ذکر کے مقام میں ہے تو وہ ہمیشہ اس ذکر کے مقام میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ ان کے لیے دوسرا کمال متصور نہیں ہے. جو ان کے لیے کمال تصور کیا جا سکتا تھا وہ کمال خدا نے ان کو دے دیا. اب ان میں ارتقاء نہیں آئے گا، اب ان میں تکامل کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ارتقاء اور تکامل مادے کی وجہ سے ہوتا ہے. مادہ یعنی حیولہ یعنی قوت و استعداد. جس موجود کے اندر یہ قوت اور استعداد ہوگی اس میں ارتقاء آئے گا، اس میں تکامل آئے گا. لیکن جس موجود کے اندر یہ قوت اور استعداد نہیں ہوگی، وہ موجود ارتقاء اور تکامل حاصل نہیں کرے گا. دقت کیجئے گا، مطالب بہت ہی عمیق، دقیق اور شریف مطالب ہیں. اچھا، میں نے عرض کیا کہ پس حرکت وہاں پر ہے جہاں پر قوت ہو اور فعلیت ہو. اگر اس قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً اور آہستہ آہستہ چلے،
اس کو کہتے ہیں حرکت. اگر قوت سے فعلیت کی طرف دفعتن خارج ہو جائے اس کو فلسفہ مشاء میں کہتے تھے کون و فساد. دقت کیجئے گا, کیا کہتے تھے اس کو؟ کون و فساد. مثلا پانی حرارت پر ہے, ابلتا ہے, ایک مرتبہ دفعتن وہ پانی بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جو دفعتن بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو فلسفہ مشاء میں کہتے تھے کون و فساد. کون و فساد یعنی کیا؟ یعنی ایک صورت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر دوسری صورت آئی. البتہ صورت سے مراد شیپ نہیں ہے, صورت سے مراد فعلیت ہے. صورت سے مراد کیا ہے؟ فعلیت ہے. مثلا پانی کی ایک فعلیت تھی پانی کی شکل میں, اب دفعتن وہ بخار میں تبدیل ہوا, پس صورت مائیہ ختم ہوئی, اس کی جگہ پر صورت دخانیہ یا بخاریہ آ گئی. اس کو کہتے تھے کون و فساد. ایک صورت فاسد ہوتی ہے, اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے. درست؟ یہ مشہور حکماء کے نزدیک. اچھا, کیا نتیجہ اور اس بحث کا نکلے گا؟ آغا جان, اس بحث کا نتیجہ ایک اور یہ نکلنا چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک شے اگر قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً نکلے تو اس کو حرکت کہتے ہیں. حکماء زمان کو بھی اسی جگہ پر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حرکت اور زمان میں کوئی تفاوت نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس حرکت کو اگر معین کیا جائے, اس کی مقدار کو دیکھا جائے تو زمان کہلاتا ہے. پس زمان ان کے اعتبار سے کیا ہوا؟ زمان یعنی اسی حرکت کی مقدار. یعنی ایک شے جو قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً نکل رہی ہے, اسی تدریج کی مقدار کو زمان کہتے ہیں. اچھا, اس کو زمان کہتے ہیں؟ جی بالکل. پس جہاں پر حرکت ہوگی وہاں پر زمان ہے, اور جہاں پر حرکت نہیں ہوگی وہاں پر زمان بھی نہیں ہے. موجودات مجردہ جیسے عقل ہے, ملائکہ, ہم نے کہا ان کے اندر حرکت نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ ان کے اندر مادہ نہیں ہے, حیولہ نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, حیولہ نہیں ہے, حرکت نہیں ہے. خب جب حرکت نہیں ہے تو حرکت کی مقدار بھی نہیں ہوگی. حرکت کی مقدار نہیں ہے یعنی وہاں پر زمان نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کتنے عظیم اور دقیق نتائج مل رہے ہیں اس بات سے. ہم لوگ کیا تصور کرتے ہیں, بعض دوستوں نے سوال بھی کیا تھا, اس لیے زمان کے بارے میں 2-3 منٹ میں توضیح دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تصور کرتے ہیں یہ جو زمین مثلا چکر کاٹتی ہے, درست ہے, چکر جو کاٹتی ہے, مثلا سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. خب اس زمین کا جو چکر ہے اس سورج کے گرد, ہم اس سے زمان کو انتظار کرتے ہیں. ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں زمان یعنی یہ زمین جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے, خب اس کی وجہ سے زمان بن رہا ہے. حالانکہ پرانے زمانے میں بعض حکماء اس طریقے سے کہتے بھی تھے, لیکن عزیز من درست ہے وہ زمان ہے, لیکن وہ زمان آپ کا نہیں ہے, وہ زمان زمین کا ہے, کیونکہ زمین کی حرکت ہے. زمین کی حرکت کی مقدار زمان ہے, لیکن وہ زمین کا زمان ہے, آپ کا زمان نہیں ہے. آپ کا زمان آپ کے بدن کی جو حرکت ہے اس کی مقدار کا نام زمان ہے. دقت کیجئے گا, ہم لوگ عام طور پر زمان کو جوڑ دیتے ہیں افلاک کے ساتھ. یہ جو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یہ زمان ہے. خب یہ زمان ہے لیکن آپ کا زمان نہیں ہے, زمین کا زمان ہے. آپ کا زمان کون سا ہے؟ آپ کا زمان وہ جو آپ کا بدن قوت سے فعلیت کی طرف نکل رہا ہے تدریجاً, آپ جو قوت سے فعلیت کی طرف نکل رہے ہیں تدریجاً, اس تدریج کی مقدار کو زمان کہتے ہیں. خب آپ کا زمان آپ کے وجود کے ساتھ ہے, وہ زمین کا زمان ہے. بہرحال زمان کے بارے میں اور بہت
تفصیلی اور عمیق گفتگو ہے کہ میں اس گفتگو کے اندر نہیں جانا چاہتا. خلاصہ کلام، اپنی باتوں کا خلاصہ کروں کہ جواہر کی بحث کو میں یہاں پر فی الحال سمیٹ رہا ہوں. اور زیادہ تفصیلی گفتگو یہاں پر ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد فقط آپ کو تعارف کرانا ہے، لہذا میں بحث کے دامن کو یہاں پر سمیٹ لوں. آغا جان آج کے بحث میں چند باتوں کو پڑھا. جوہر یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی لا موضوع، وہ ماہیت ہے کہ اگر خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہیں ہوتی. اس جوہر کی 5 قسمیں ہیں. یا عقل ہے کہ جس کو شریعت میں فرشتہ کہتے ہیں، یا نفس ہے، یا مادہ ہے، یا صورت ہے، یا جسم ہے. عقل وہ موجود مجرد جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے. نفس جو ذاتاً مجرد ہے، فعلاً مادی ہے. مادہ جو حیثیت بالقوہ کو بیان کرے. صورت جو حیثیت بالفعل کو بیان کرے. جسم وہ جوہر ہے کہ جس میں طول و عرض و عمق کو آپ فرض کرتے ہیں. خوب یہ ان جواہر پنجگانہ کی تعریف اور پھر مادے اور صورت کے حوالے سے تفصیلات عرض کی، حرکت کی تعریف بیان کی، زمان کی تعریف بیان کی، اور عرض کیا کہ مجردات کے اندر جو عقول ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے اندر حرکت نہیں ہے، ان کے اندر زمان نہیں ہے. حرکت اور زمان کا تعلق فقط عالم مادیات سے ہے، اور اس عالم مادیات کے اندر کون و فساد بھی ہوتا ہے. یعنی ایک صورت فاسد ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسری صورت چڑھتی ہے. کہ بہرحال یہ مباحث کا خلاصہ، اگرچہ یہ مباحث حق تو رکھتے تھے کہ ان کی اور زیادہ تفصیلات ہوتی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ مقصد فقط اور فقط مختصر تعارف کرانا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.